السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمول کے مطابق آئیے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا کہ پہلے ملک الموت جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے وہ اپنی ظاہری شکل میں آیا کرتا تھا اور ظاہری شکل میں آ کر کے روح قبض کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روح قبض کرنے کے لیے وہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف آئے۔ جلال موسیٰ بہت مشہور ہیں۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اتنے جلالی ہوا کرتے تھے کہ بعض مرتبہ جلال کی وجہ سے آپ کی ٹوپی جل جایا کرتی تھی، اور ہر نبی نے بڑے موٹے موٹے کپڑے پہنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جلال کی بدولت آپ کے بال اس طرح کھڑے ہو جاتے کہ کپڑے پھاڑ کر کے باہر نکل آیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی تھے، تو جب ملک الموت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک زوردار تماچا اسے رسید کیا۔ اب زور سے جب موسیٰ علیہ السلام کا تماچا اس کے گال پر پڑا تو ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اب جب آنکھ بہہ گئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملک الموت نے مقدمہ دائر کیا، اپنا مقدمہ پیش کیا کہ رب قدیر تیرے کلیم موسیٰ نے مجھے ایسا تماچا مارا کہ میری آنکھیں بہہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ملک الموت کی آنکھیں بحال کر دی۔ پھر فرمایا کہ ملک الموت سے کہ اب تم جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچو تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے اللہ کے کلیم، آپ اپنا ہاتھ بیل کی کھال پر رکھ دیں یا گائے کی کھال پر رکھ دیں، آپ کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی اتنی بڑھا دے گا، اتنے سال بڑھ جائیں گے۔ ملک الموت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پھر پہنچی روح قبض کرنے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے عرض کیا کہ اللہ نے سلام بھیجا اور فرمایا کہ اگر تم ابھی دنیا سے آنا نہیں چاہتے تو اپنی ہتھیلی کو بیل کی کھال پر رکھو، کھال کے ہاتھ کے نیچے کھال کے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اتنی زندگی بڑھا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب بال ختم ہو جائیں گے اس کے بعد کیا؟ تو پھر ملک الموت نے کہا کہ پھر میں آؤں گا روح قبض کرنے کے لیے۔ تو فرمایا جب تو آنے والا ہے تب بھی جان لے جائے گا تو ابھی کیوں نہیں لے جاتا؟ یہ کہہ کر کے اپنی جان ملک الموت کے حوالے فرما دی اور دنیا سے پردہ فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ پہلے ملک الموت اپنی ظاہری شکل میں روح قبض کرنے کے لیے آتی تھی، اسی طرح قربانی بھی ظاہری طور پر قبول ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلی قربانی حابل اور قابل آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے پیش کی تھی۔ یہ دو بیٹے ایک لڑکی پر فریفتہ ہو کر کے دونوں نے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھا۔ آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دو، جس کی آسمان سے جو آگ اترے گی اور جس کے جانور کو وہ جلا دے گی اس کی قربانی مقبول ہو جائے گی اور وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صحیح قرار پائے گا۔ تو سب سے پہلے حابل اور قابل نے اپنے دو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی غرض سے رکھے۔ تو اس طرح قربانی پہلے یوں ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور جس کے جانور کو جلا دیتی تھی گویا اس کی قربانی مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور خلیل بھی کیسے بنایا
کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب قدیر تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تیرا فیصلہ ہے، لیکن کیوں کر خلیل بنایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں یہ تو میرا فیصلہ ہے، لیکن تم بھی اگر میرے خلیل کا امتحان لینا چاہتے ہو تو جاؤ امتحان لے لو۔ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور اس جنگل میں پہنچے جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے۔ اب اسی ایک کونے میں چند فرشتے انسانی شکل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے جانوروں کی خاطر جنگل میں ریوڑ سے جانور چرا رہے تھے، اچانک ان کے کانوں میں اللہ کی ذکر کی آواز آئی تو کھینچے چلے آئے ذکر کی طرف۔ جب قریب جا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند لوگ بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر سنتے سنتے بڑے مست ہو گئے، بڑے مہ ہو گئے، ڈوب گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم ذکر سنتے سنتے ڈوب گئے، غرق ہو گئے ذکر اللہ میں، تو فوراً انہوں نے اپنی آواز روک دی۔ جیسے ہی فرشتے نما انسانوں نے آواز روک دی، ابراہیم علیہ السلام مچل اٹھے، فرمایا کہ اللہ کے بندوں کتنا اچھا ذکر کر رہے تھے، پھر مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ ان فرشتے نما انسانوں نے کہا کہ ابراہیم یہ ہماری مرضی تھی کہ ہم نے اللہ کا ذکر کیا، تم ہمیں خوش کرو تو ہم تمہیں خوش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے جانور تھے آپ نے جانور کے 2 حصے کیے، چند جانور ان کو ہدیتاً دے دیا، فرمایا یہ میرے جانور لے لو اور مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ اب ان لوگوں نے جانوروں پر قبضہ کر لیا اور اللہ کا ذکر شروع کیا۔ اب ذکر کرنے لگے یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام پھر مست ہو گئے ذکر سنتے سنتے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پھر مست ہو گئے، انہوں نے اپنی آواز روک دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام مچل اٹھے، فرمایا کہ اب کیوں آواز روک دی؟ انہوں نے کہا تم نے جتنا ہمیں خوش کیا اتنا ہم نے تمہیں خوش کیا، تم ہمیں اور خوش کرو ہم تمہیں اور خوش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کچے جانور بھی ان کو دے دیے، کہا کہ یہ جانور بھی لے لو لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ اب فرشتے نما انسانوں نے جانور پہ تو قبضہ کر لیا، پھر رب کا ذکر شروع کیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام پھر رقص کرنے لگے، پھر مست ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا اور پھر آواز روک دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اللہ کے بندو اب کیوں آواز روک دی؟ انہوں نے کہا جتنا تم نے ہمیں خوش کیا اتنا ہم نے تمہیں خوش کیا، اب اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ ہو ہمیں خوش کرو تو ہم تمہیں خوش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جتنے جانور تھے سب تو انہی کو دے دیے، اب دینے کو کچھ نہیں تھا۔ فوراً خیال آیا، فرماتے ہیں کہ سنو، جانور سنبھالنے کے لیے تمہیں کسی غلام کی ضرورت ہوگی، مجھے غلامی میں رکھ لو لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ مجھے تم جانوروں کو سنبھالنے کے لیے غلامی میں رکھ لو لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ فرشتوں نے سنا اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو گئے اور عرض کیا کہ رب قدیر یقیناً ابراہیم خلیل بنانے کے لائق ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے گاہے بگاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی قربانیاں لی اور ہر قربانی میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے نظر آئے، یہاں تک کہ آپ کا شیر خوار بچہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 90 سال کی عمر میں عطا فرمایا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں جو اولاد کی نعمت اللہ نے عطا کی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال کی ہوئی تو اللہ نے دولت سے نوازا ایک بیٹے کی، اور وہ بیٹا ایک ایسے باپ کو جو 90 سال کا عمر رسیدہ ہے، وہ باپ کو وہ بیٹا کتنا عزیز ہوگا۔ پھر اسی بچے کو اس کی ماں کے ساتھ جنگل بیابان میں مکۃ المکرمہ کی سرزمین پہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جنگل میں جا کر کے اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو چھوڑ کر کے بھی آ گئے، اس پر بھی وہ کامیاب ہوتے نظر آئے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام غالباً 9 سال کے یا 11 سال کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم میری راہ میں تم سب سے چہتی چیز، مبارک چیز کو تم قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ کر سوچنے لگے کہ چہتی چیز میری کیا ہے، میری سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ تو یہ خواب آپ کو متواتر کئی دن آتا رہا۔ تو 8 ذی الحج کو جب یہ خواب آیا تو اس دن یوم التروی کہا گیا، یعنی سوچنے کا دن کہا گیا۔ دن بھر آپ سوچتے رہے کہ میری محبوب ترین چیز کیا ہے، کسے میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں۔
پھر دوسرے دن 9 ذی الحج جب آیا تو یوم العرفہ کہا گیا، یعنی اب عارف کی پہچان، یعنی پہچان والا دن تھا۔ اب وہ پہچان گئے کہ میری عزیز ترین چیز کیا ہے، یہی جو میری اولاد ہے، جو میرا بیٹا ہے، جو اللہ نے مجھ کو 90 سال کی عمر میں عطا فرمایا، یہی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ میں اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ پھر تیسرا دن جب نکلا، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن کہتے ہیں، اس دن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر کے مینا کی وادی میں پہنچے، اور پھر وہاں آپ نے اپنے بچے کو لٹایا۔ حالانکہ دوران سفر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کیا، لیکن تینوں جگہ پر آپ نے پتھر مار کر شیطان لعین کو جو ہے ذلیل کیا۔ لیکن ایک جگہ جانے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹانا چاہا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان، کہیں فرط محبت میں آپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ اب چھری اسماعیل علیہ السلام کے نرخرے پر پھیرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ چھری کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ چھری کند ہو جا، سخت ہو جا اور انتظار کر، اور جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ جبرائیل دوڑو اور وہ مینڈا جو جنت میں رکھا ہے اسی کو لے کر دوڑو، اور میرے اسماعیل کو ہٹا کر کے وہاں دمبے کو رکھ دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی، چھری کو نرخرے پر رکھ دیا۔ اب جب چھری پھیرتے ہیں تو چند ہی لمحے میں چھری پھرتے پھرتے جب گلا ذبح ہونے لگا تو ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی ہے۔ آپ تو اسی یقین کے ساتھ اپنے بیٹے کے نرخرے پر چھری پھیر رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہی ذبح ہو رہا ہے، لیکن مشیت خداوندی یہ تھی کہ اب آنکھ سے پٹی کھولی گئی، دیکھا گیا اسماعیل علیہ السلام ایک طرف بیٹھے ہیں اور جہاں چھری چلی ہے وہ نرخرا جو کٹا ہے وہ دمبے کی گردن کٹی ہے۔ یہ دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی اور فوراً کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح رب کی پاکی بیان کی، اور پھر یہی سنت ابراہیمی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ادا کی۔ صحابہ کرام نے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے سامنے 2 مینڈے لائے جائیں جو سیاہی میں چلتے ہو، سیاہی میں دیکھتے ہو اور سیاہی میں بیٹھتے ہو، تو صحابہ کرام فرماتے ہم نے ایسے 2 مینڈے پیش کیے کہ جس کے چاروں ہاتھ پیر کالے تھے، جس کا پیٹ کا حصہ سیاہ تھا، کالا تھا، اور جس کی آنکھوں کے پاس کا پورا حلقہ کالا تھا۔ گویا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ سیاہی میں چلتے ہو یعنی کالے میں چلتے ہو تو ان کے دونوں پیر ہاتھ کالے ہوں، سیاہی میں بیٹھتے ہوں تو پیٹ کا حصہ پورا کالا تھا، اور سیاہی میں دیکھتے ہوں کہ ان کی آنکھوں کے پاس کا حلقہ پورا سیاہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش کیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں 2 چت قبرے مینڈے خصی کیے ہوئے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ ایک پر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی جانب سے قربانی فرمائی، اور ایک دمبے پر، ایک مینڈے پر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ساری امت کی طرف سے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائی۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی دراصل ہمارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نیکیوں سے نوازے گا، ایک ایک بال کے بدلے نیکیاں عطا فرمائی جائے گی۔ تو گویا ہم جب اللہ کی بارگاہ میں ایک جانور کی شکل میں ایک قربانی پیش کرتے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ ہڈی پہنچتی ہے، نہ کھال پہنچتی ہے۔ پہنچتا کیا ہے؟ صرف ہماری نیت، ہمارا تقویٰ، اور ہماری جو نیت ہے وہی نیت افضل ہونی چاہیے۔ نیت فقہائے کرام فرماتے ہیں گوشت کی نیت نہ ہو بلکہ نیت ہو تو
تو یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اس قربانی میں جانی قربانی، مالی قربانی، دونوں طریقے کی قربانی ہے۔ آپ جانور خریدنے جاتے ہیں، اس میں آپ اپنی جان جلاتے ہیں، اپنا مشقت کرتے ہیں، مارکیٹ میں گھومتے پھرتے ہیں، پھر جب جانور خرید لیتے ہیں تو اس میں بھاؤ تاؤ کر کے، بارگیننگ کر کے آپ جب جانور خریدتے ہیں تو یہ مالی عبادت بھی ہوتی ہے، بدنی عبادت بھی ہوتی ہے، اور اس کی شکل میں جانور خرید کر جب آپ لا کر کے ذبح کرتے ہیں، اور اگر اس میں نیت آپ نے خالص اللہ کو راضی کرنے کی تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جانور اگر فربا ہے اور اچھا ہے، مہنگا ہے، تو یہی جانور پر بیٹھ کر کے ہم کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے، لیکن یہ واجب بھی ہے کہ جو مالک نصاب ہے اس پر یہ قربانی واجب ہے۔ انشاءاللہ قریب مفتی صاحب آتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی بارگاہ میں اپنے سوالات رکھیں گے۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ترتیب دیے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ذہن کی اختراع ہے، ہم نے خود سوالات وضع کیے ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں اگر کوئی سوال ہے تو یقیناً آپ محفل میں پوچھئے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے دل میں بھی شوق علم کا حاصل کرنے کا شوق ہے۔ آپ مفتی صاحب کی بارگاہ میں انشاءاللہ ضرور رجوع کریں، اور وہ انشاءاللہ ہم کو جوابات سے نوازیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کا برین واش کیا، ان کی تربیت کی، اور پھر ایک مرتبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے روکا تھا، اور بقرہ عید کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع کیا تھا، اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان کی زیارت کو جاؤ، اور بقرہ عید کا گوشت جب تک رکھ کے کھانا چاہو رکھ کر کے کھاؤ۔ تو پتا چلا کہ بقرہ عید کا گوشت آپ اپنے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ جب تک کے رکھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، پکا کر کھا سکتے ہیں، تب تک کے رکھ سکتے ہیں، یا فریج میں آپ نے رکھ دیا اور اس کو مہینہ 1.5 مہینہ کھا لیا، 2 مہینہ کھا لیا، اس کی بھی اجازت ہے۔ بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے کیے جائیں۔ اور دیکھیں اس دور میں جب بکرے کا گوشت قریب 400 روپیہ کلو ہے، اب ہر عام آدمی کے بس کے باہر ہے کہ روزانہ وہ 400 روپیہ کلو کا گوشت خرید کر کے کھائے، اپنے گھر میں استعمال کرے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کم از کم بقرہ عید میں ہم جب اپنے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کی ہم کو اختیار دیا گیا ہے، یا تو پورے کے پورا جانور ذبح کر کے اس کی بوٹی بنا کر فریج میں رکھیں، ہم 6 مہینے تک کھائیں، یا پھر اجازت ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ غریب غربا مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ اپنے گھر میں رکھا جائے، تاکہ تم اس کو 3 حصے میں تقسیم کر کے 3 طرف کے لوگ کھا سکیں۔ لیکن اگر آپ کا خاندان بڑا ہے، آپ کے بیوی بچے گھر میں احباب زیادہ ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ پورا جانور ذبح کر کے اس کی بوٹی بنا کر کے اپنے گھر میں رکھیں، اور پھر اس کو مہینہ 2 مہینہ تک بھی آپ استعمال کریں، اس کی بھی فقہاء کرام نے اجازت دی۔ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے درمیان قبلہ مفتی زبیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہمارا اگلا مرحلہ انشاءاللہ وہی سنبھالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔